Citizenship? We don't have. You don't have citizenship. Where are you from? Israel? No, it's the Palestinian territory. Your occupation? Yes, it is occupied for 40 years. فلم امریکہ ایک ماں بیٹے کی کہانی ہے جو خلیج کی جنگ کے بعد امریکہ آتے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب امریکی عوام میں عراق کی جنگ کے بعد عرب ممالک کے لیے کچھ زیادہ اچھے جذبات موجود نہ تھے۔ ایک ماں اور بیٹا امریکی معاشرے میں کیسے ضم ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ He has more credits than most of our graduates. You did something right. He can't wear things like this. He'll look like an FOB. A what? Fresh off the boat. I'm interested in a bookkeeper job. I have to increase 10 years experience. I came from Palestine. You know her? Who? Palestine. Is that a Jewish-speaking country? No, Arabic. I'm an Arab. Don't blow the place up. فلم کی رائٹر اور ڈائریکٹر شرین ڈیوس کا کہنا ہے کہ یہ فلم ان کی اپنی کہانی بھی ہے جو انہوں نے امریکہ میں اپنے تجربات کے حوالے سے لکھی۔ Thank you, Shireen, for being here and giving us time. Thank you for having me. How did you come up with the name America? You know, it was actually, I struggled a lot with what to call the movie. And فلم کی کہانی لکھتے ہوئے مجھے نہیں معلوم تھا کہ فلم کو کیا نام دیا جائے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میری دادی امریکہ کو کیا کہیں گی، امریکہ، اور یہ نام عربی زبان کا بھی لفظ ہے۔ یہ ایک دلچسپ نام ہوگا کیونکہ یہ دو مختلف ثقافتوں کو ظاہر کرتا ہے اور عرب امریکنز کے امریکہ کا بھی حوالہ دیتا ہے۔ بنیادی طور پر فلم کی کہانی میرے خاندان کی کہانی ہے جو 1991 میں خلیج کی جنگ کے دوران پیش آئی۔ میرے والد نے، جو کہ ایک ڈاکٹر تھے، بہت سی مشکلات کا سامنا کیا کیونکہ یہاں لوگ عرب باشندوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور جیسا کہ فلم میں دکھایا گیا ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی ملیں، اور حقیقی زندگی میں تو یہ سب کچھ زیادہ خطرناک تھا۔ میں صرف 14 سال کی تھی جب سیکرٹ سروس والے ہمارے اسکول میں آئے کیونکہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ میری 17 سالہ بہن نے صدر کو مارنے کی دھمکی دی ہے، تو یہ سب کچھ میرے لیے ایک آنکھیں کھول دینے والا تجربہ تھا۔ And I was 14 during the first Gulf War, so it was a very eye-opening experience for me. شرین ڈیوس کے ماں باپ فلسطینی اور اردنی ہیں۔ وہ امریکی ریاست اوہایو میں پلی بڑھیں اور اردن بھی جاتی رہیں، لیکن عراق کی جنگ کے فوراً بعد ان کے ساتھ ہونے والے ان واقعات نے ان کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا، اور وہ چاہتی تھیں کہ وہ اس احساس کو سامنے لے کر آئیں اور لوگوں میں پائے جانے والے اس فاصلے کو کم کریں۔ 11 ستمبر 2001 کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد انہوں نے اس موضوع پر فلم بنانے کا فیصلہ کیا۔ That early in my life that I realized I wanted to tell the story of what happened to us, but I didn't exactly know how. اس وقت میں چاہتی تھی کہ اپنی کہانی کو سنایا جائے، لیکن کیسے؟ اور پھر 10 سال کے بعد جب میں نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھنے گئی تو 9/11 کے واقعات نے مجھے پھر سے وہ سب کچھ یاد دلا دیا جو میرے خاندان کے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نیو یارک میں ٹیکسی ڈرائیورز نے خوف سے اپنی گاڑیوں پر امریکی پرچم لہرانے شروع کر دیے کیونکہ 9/11 کا رد عمل بہت شدید تھا۔ میرے سامنے ایسی کہانیاں آئیں جن میں عرب لوگوں اور عرب دکھنے والے امریکیوں کو بھی قربانی کا بکرا بنایا گیا، تو میں نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی یعنی تارکین وطن کی کہانی بھی سنائیں، ایسے لوگوں کی کہانی جو امریکہ میں ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں آتے ہیں اور انہیں سیاسی حالات کے باعث تصویر کا ایک مختلف رخ دیکھنے کو ملتا ہے۔ سیاست اور مذہب پر بات کرنے کے بجائے شرین نے انسانی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فلم بنائی اور اسے بالکل سادہ اور کافی حد تک سچی کہانی کے ذریعے امریکہ میں موجود مختلف لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی کہانیاں بتا کر ہی ان غلط فہمیوں کو کم کر سکتے ہیں۔ The level of negative stereotypes had reached such a proportion that it became really uncomfortable for many people in this country. عرب لوگوں کے خلاف غلط تعصب اس حد تک پہنچ گیا کہ لوگوں کے لیے اس ملک میں بہت سی مشکلات پیدا ہو گئیں۔ میرے خیال سے اس چیز نے لوگوں کو بیدار کیا کہ یہی وقت ہے کہ ہم اپنی کہانیاں سنا کر اس منفی تصور کو ختم کریں جو کہ دکھایا جا رہا ہے، ورنہ حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ That it just felt like, now is the time. It felt like things could get really bad if we didn't sort of act and do something. تو آپ کے خیال میں امریکہ میں اس وقت مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنی کہانیاں سنائیں؟ Well, I mean, I want to open that up because I think it's not just important for Muslims to tell their stories. I think it's important for Middle Easterners of any religion. میں یہ کہوں گی کہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہر مذہب اور ہر قسم کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کہانیاں سنائیں تاکہ ہم ان دقیانوسی اور منفی باتوں کو ختم کر سکیں جو کہ کی جاتی ہیں، اور یہی اس فلم کا مقصد ہے اور میری کوشش بھی۔
something I worked really hard to do in the film. Fatty Farah? It's Fadi. He's my cousin. I take it that's your mom? I got a job. You work here? Yes, I'm Muna. I'll have the Diet Coke. You like to lose weight? Excuse me? You like me. We are fat in the middle. Let's just stick with Welcome to White Castle. So what does this mean? Is it over? Are you kidding? This is just the beginning. You want to fight with me? No. My brother is over there trying to give them a chance at freedom. Kids hear about one Muslim extremist. Suddenly, all Muslims are extremists. But they are not. Here's a shocker, Mom. We live in America. We're Americans. As long as you live in this house, you live in Palestine. फिल्म अमेरिका ने सनडांस फिल्म फेस्टिवल में अमेरिकी ड्रामा फिल्म्स के मुकाबले में हिस्सा लिया। न्यू डायरेक्टर एंड न्यू फिल्म्स के ज़ुमरे में इस फिल्म को भी दिखाया गया और कैंस के फिल्म फेस्टिवल में भी नाक़दीन ने इसे सराहा। फिल्म अमेरिका में सितंबर में रिलीज हो रही है और 92% पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ फिल्म की डायरेक्टर और राइटर शरीन डेविस को 2009 के इन 10 फिल्म डायरेक्टर्स में भी शामिल किया गया जिनकी फिल्मों को काबिल सताइश करार दिया गया है। I was married for 11 years. My husband and another woman. She made me look so fat. You're not at all fat. Perfect. I like that. Go fatty, go fatty. Seriously, Miller, you could have something here. White Castle's new falafel burger. Oh, yeah. साकिब उल इस्लाम, उर्दू VOA, Washington।